چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے رجب شریف کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاریب کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ رجب شریف کا مہینہ ماشاءاللہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ آج ہم ان عبادات کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں پانے میں اپنا قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہم ان عبادات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔
فرائض و واجبات کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، جس کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن نفلی عبادات، نوافل پڑھنے کی اہمیت کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ چاہے قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، تو نفلی عبادات کرنے کی ایک اپنی فضیلت موجود ہے، وللہ الحمد۔ اور آج ہم انہی عبادات کی بات کریں گے۔ صلحاء فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری اور بڑی زبردست بات ہے، کہ نوافل یہ فرائض کے لیے قلعہ ہیں، کہ جو نوافل کی پابندی کرے گا اس کے فرائض و واجبات بھی سلامت رہیں گے۔ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ پہلے نوافل چھڑائے گا، نوافل کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر کے بدگمان کرے گا، یا اس طرح لے کر آئے گا ذہن میں، ارے ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو فالتو چیز ہے، اس کو تو کیا کرنا ہے کر کے نفل، معاذ اللہ۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ بھی انتہائی غلط لفظ ہے عبادات کے استعمال کے لیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال نفل عبادت یہ فالتو عبادت نہیں ہے، یہ تو کلیئر بات ہے، بڑی اہم عبادت ہے، جس سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص مل جائے، جس سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت مل جائے، جس کے کرنے سے بندے کی مصیبتیں مشکلیں جو ہیں وہ ٹل جائیں، جس کے کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس عبادت کی جو ہے وہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جیسے میں نے بات کی، مشکلیں ٹل جائیں، صلاۃ الحاجات، خوف کے عالم میں پڑی گئی صلاۃ الخوف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ اور جو ہے وہ غور فرمائیں، صلاۃ التوبہ، گناہوں کی بخشش کے لیے۔ تو آپ دیکھیے جتنی میں نے نمازوں کا ذکر کیا ہے یہ نفلی نمازیں ہیں، لیکن کہیں بندے کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، کہیں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یوں مل رہی ہے کہ گناہ کیا ہو رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری عبادات ہیں۔ تو یہ جب شیطان حملہ کر کے ان عبادات کی اہمیت کو کم کرتا ہے یا بندے کی نظر میں ان کو ڈی ویلیو کر دیتا ہے، پھر بندہ کیا کرتا ہے، نفلوں سے دور ہوتا ہے۔ جب نفلوں سے دور ہوگا تو پھر سنتوں سے دور ہوگا، پھر واجبات سے دور ہوگا، پھر فرائض میں بھی کوتاہی کرے گا۔ تو نوافل کو کہا گیا کہ یہ فرائض کے لیے کیا ہے، قلعہ ہیں، کہ نوافل کی ادائیگی سے انسان کے فرائض جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ الکریم ہم نفلی عبادات پر گفتگو کریں گے، اچھی اچھی نیتیں بھی شامل رکھیے۔ رجب شریف کا مہینہ ہے، بڑی برکتیں ہیں اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھنے کی۔ تو روزے رکھنے کے حوالے سے امیر سنت کی ترغیب بھی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، تلاوت قرآن کا ہدف بھی بنانا ہے، اور نیکیوں کے اندر دل لگانا ہے، اپنی زبان کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، ان کی حوصلہ شکنیاں نہ ہوں، ان کی حق تلفیاں نہ ہوں۔ تو اس اعتبار سے زبان پر بھی کنٹرول رکھنا ہے، زبان پر بھی اللہ رسول کا ذکر جاری رکھنا ہے، اور اسی روٹین کو لے کر کے اس کو اپنا کر، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کو ابھی چوز کر لیں آپ کہ بھئی یہ آپشن میں اویل کر رہا ہوں، یا یہ چیز میں ابھی استعمال کر رہا ہوں، تو وہ لے کے پھر ساری زندگی اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے اسی کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے
خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد. کیا غذا افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا کیا غذا افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا کیا غذا افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری ہوا کیا غذا افزا شفاعت ہے تمہاری خامۂ قدرت کا اس نے دستکاری قدرت کا اس نے دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری ہوا اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں میں فدا چاند اور یوں اختر شماری ہوا میں فدا چاند اور یوں اختر شماری ہوا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر لدیاں
پنجاب رحمت کی ہیں جاری ہوا ندیاں، پنجاب رحمت کی ہیں جاری شان سے گردے سواری ہوا اٹھتی ہے، کس شان سے گردے سواری ہوا نفس جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتوا کے سر سے اتنا بوجھ بھاری ہوا ناتوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری ہوا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، ہے رحمت کی نگاہ، برگشتہ تیری سازگاری برگشتہ تیری سازگاری کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں گیا، کچھ نہیں وہ بھینی بھینی پیاری پیاری کچھ نہیں وہ بھینی بھینی پیاری پیاری قربان اس ایک
رام کے صدقے اس نام کے قربان اس اکرام کے کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سبانے سے اتنی جان پیاری سگنے سے اتنی جان پیاری ہوا کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وہ کام جن کے کرنے سے بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نفلی عبادات یہ آج کی ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے، اور ایک بات بڑی واضح ہے، بڑی کرسٹل کلیئر ہے، اور جس کو ذہن میں رکھنا، ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ نفلی عبادات ہم نے کرنی ہے لیکن فرائض کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اولین موضوع پر اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیا جائے۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب عطاری المدنی آپ بھی موجود ہیں، حضرت مولانا جناب احمد رضا عطاری مدنی آپ بھی موجود ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، جی اس کو اگر دیکھا جائے، آپ ماشاءاللہ ایک جید مدنی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو الاہم فالاہم ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس کی اہمیت زیادہ ہے پہلے وہ، پھر اس کے بعد جس کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد جس کا معاملہ ہے۔ تو فرائض کی اہمیت اور فرائض کی ادائیگی کے اندر کسی بھی اعتبار سے سستی جو ہے یہ نہیں آنی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر پہلے کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے پورا نصاب ہدایت بیان فرمایا ہے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مزید تعلیم و تربیت کا سلسلہ فرمایا۔ وہ معلم کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انس و جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہنا، اور پھر اس عبادت کے مختلف انداز ہیں۔ تو عبادت کرنا ہمارا یہ زندگی کا یوں سمجھیں بیسک پرپس ہے، عبادت۔ یہاں جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ عبادت کا مطلب یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی معرفت کے لیے، کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ بندے کو جس قدر اپنے رب کی معرفت ہوگی وہ اسی قدر اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی جائے گی اس کی عبادت بڑھتی جائے گی۔ تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے تو وہ عبادت میں جو ہے وہ اپنا وقت زیادہ
صرف کرتا ہے، اپنا وقت عبادت میں گزارنا پسند کرتا ہے۔ رہی بات وہ عبادات کے جن کا تعلق فرائض سے ہے تو ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو سستی بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ سستی ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ اس سستی کے سبب داخل جہنم کر دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں امان و عافیت نصیب فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب جن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سب سے پسندیدہ چیز فرائض ہیں، یعنی جو میں نے تم پر فرض کر دی ہے، تو جو فرض ہیں ان میں تو کوتاہی قابل قبول ہے ہی نہیں، اس میں کوتاہی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو ہم پر فرض ہے اس کی ادائیگی بھی ہم پر لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف چلے جائیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے اس کو جو ہے نا ڈسکرائب کیا، واضح کیا۔ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی لازم و ملزوم ہے، اس کے بعد بندہ نوافل کی طرف جائے، لیکن ایسا ہو کہ وہ فرائض چھوڑ کر نوافل کی طرف جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بادشاہ نے کسی شخص کو اپنے پاس بلایا تو وہ بادشاہ کے پاس جانے کے بجائے اس کے خادم کے پاس چلا گیا، بادشاہ کی خدمت کرنے کے بجائے اس کے خادم کی خدمت کر رہا ہے، تو فرمایا فرائض کو چھوڑ کر نفل کی طرف جانے والا ایسا ہی ہے۔ کیا اس سے بادشاہ راضی ہوگا؟ بلکہ اور غضبناک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر چیزیں فرائض کی ہیں وہ تو کرنی ہے، بلکہ اس سے ایکسٹرا کرنی ہے، یعنی جو کرنے سے ہمیں ثواب ملے، جنت کی طرف جانے کا راستہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بڑا خوبصورت بیان ہے، اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہاں گویا کہ علت بیان کی ہے، عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم معدوم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود بخشا، سلامت آنکھیں دیں، سلامت کان دیے، سلامت اعضاء دیے، اولاد کی نعمت دی، دیکھنے کی نعمت دی، چلنے کی نعمت دی، مال کی نعمت دی، سواری کی نعمت دی، کیا کیا نعمتیں عطا نہیں فرمائیں، تو اس رب کی عبادت نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر جو نعمتوں کا بیان ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء لکم، تو وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، اس سے طرح طرح کے پھل اگائے، سبزیاں تمہارے لیے مہیا فرمائی، تمہارے لیے کھانے کا رزق عطا فرمایا، اس رب کے آگے نہیں جھکو گے تو کس کے آگے جھکو گے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس نے موت اور زندگی کو تخلیق، وہ موت کا بھی خالق ہے، زندگی کا بھی خالق ہے، اور یہ پیدائش زندگی اور موت کی اسی لیے ہے کہ تمہیں بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے کہ یہ ظاہر کیا جائے، یہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں سے اعمال کس کے اچھے ہیں۔ لہٰذا فرائض کی پابندی میں، فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں تو حکم ہے فرض سے آگے بڑھ کر عبادت کرے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ نوافل، یہ فرائض کے لیے مضبوط قلعہ ہے کہ نوافل کے ذریعے ہم اپنے فرائض کو سیکیور کر لیتے ہیں، تو لہذا بندہ فرائض میں بالکل بھی کوتاہی نہ کرے، سب چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے، جو ہم پر فرض ہے، رمضان کے روزے ہم سے نہ چھوٹے، جو دنیا کا چھوٹنا ہے چھوٹ جائے ہم سے۔ کیسے؟ نگران شورا بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، رونا نکل جائے بندے کی، میں نماز چھوڑوں کیسے؟ مطلب ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں نماز کے لیے جاؤں نہیں، میرے سے نماز قضا ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ نماز کو قرآن میں ایمان کہا ہے کہ نماز ایمان ہے، وجہ یہ ہے کہ نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، یعنی نماز ہی کے ذریعے مومن اور کافر میں فرق کیا جاتا ہے۔ تو نماز تو یوں سمجھے بیسک عبادت ہے، بنیادی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، راہ خدا میں دینا، تو ان میں تو کسی قسم کی کوئی سستی قائلی نہیں ہونی چاہیے، اور بندہ ان کو چھوڑ کر نوافل کی طرف جائے تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ بادشاہ کے خادم کے پاس جا رہا ہے مانگنے، بادشاہ کو چھوڑ کر۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض جو اس نے ہم پر فرض کیے اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور سستی قائلی کو دور کرنا چاہیے تاکہ ہم نوافل کی طرف بڑھیں، اور نوافل کی برکات بھی اسی وقت ملیں گی جب ہمارے فرائض پورے ہوں گے۔ فرائض پورے نہیں ہیں، لوگ تھوڑا تھوڑا نوافل پڑھے جا رہے ہیں، جو یہ بھی پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیں، بلکہ ہاں جو احادیث میں جن نوافل کی فضیلت ہے، جیسے کہ اشراق و چاشت ہو گئے، اسی طرح صلاۃ الاوابین ہے اور نماز تہجد ہے، یہ تو پڑھیں گے،
اس سے ہٹ کر اگر بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہے اور فرائض اس کے ذمے موجود ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. پہلے اپنے جو فرائض جو اس کے چھوٹ گئے، نماز فرض جو اس پر باقی ہیں جس کو قضاء عمری کہتے ہیں، تو اس کو پہلے ادا کرے اور پھر وہ رات کے نوافل اور اس کی طرف جائے. قضاء عمری جب تک ذمے پر باقی ہیں تو اس کا یوں سمجھیں اس کا گناہ باقی ہے اگر توبہ نہیں کی اس نے، یعنی اس کے ذمے ہے، توبہ بھی کرے گا اور ان کو ادا بھی کرے گا. ادا بھی کرنا ضروری ہے. بڑی پیاری بات آپ نے لی یہ بھی کہ فرائض پورے کرنے ہیں اور جہاں اگر قضا ہے تو قضا کو بھی کیا کر لے، اس کو جو ہے پورا کرے. ایسی جیسے فرض روزے ہیں اگر وہ چھوٹے ہوئے ہیں وہ نہیں رکھے اور اب بندے کو احساس ہو رہا ہے کہ میں فرض روزوں میں نے سستی کی ہے، تو اب بندے کو چاہیے کہ انہی دنوں کے اندر رجب شریف کے روزوں کے اندر جو ہے وہ اپنی جو فرض روزے اس کے رہ گئے تھے اس کی کیا کر لے، قضا کر لے. تو اللہ کریم مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور وہ کریم ہے، وہ گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرے. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ فرض روزہ اگر آپ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی موسم یہ بہترین ہے کہ دن جو ہے یہ چھوٹا ہے، رات جو ہے یہ بڑی ہے. تو اپنی ہیلتھ کا اور صحت کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھیں. اور جن کے روزے پورے ہیں، جن کو پتا ہے کہ ہم نے رمضان شریف کا روزہ نہیں چھوڑا، الحمدللہ ایسی ایک تعداد ہے ایمان والوں کی احمد رضا بھائی کہ جنہوں نے کبھی رمضان شریف کا روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا. ایسے خوش نصیب موجود ہیں. بلکہ ہم تو کئی بچے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں جیسے بچہ لگ رہا ہے 9 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اور ایسے ایسے بچے ہیں اور پورے رمضان شریف کے جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں. بلکہ میں نے کئی اسلامی بھائیوں کے اس طرح سے بچے میرے ذہن میں جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ جو اس حوالے سے بڑے یوں بولیے کہ پرجوش ہوتے ہیں کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں اور پورے روزے رکھنے ہیں. تو ایسی ایک تعداد ہے اللہ کی رحمت سے، اور وہ نفل روزے رکھ رہے ہیں. تو یہ یوں بولیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جن کے ہاں تصور بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ روزہ بھی چھوڑا جاتا ہے، فرض نماز بھی چھوڑی جاتی ہے. اور بات وہی ہے کہ اصل لذت ہے. اب یہ لذت بچے کو ملے یا بڑے کو ملے یا بوڑھے کو ملے، جسے مل جاتی ہے پھر اس سے وہ چیز چھوٹتی نہیں ہے. یہی عبادت کی، یہی روزے کی لذت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہ اٹھانے پر روتے نظر آتے ہیں، روزہ نہ رکھوانے پر بلکتے اور والدین سے الٹا ناراضگی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ لذت جسے ملی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان ایمانی عبادتوں کے اندر وہ لذت ہے کہ جو واقعی چھوٹے سے چھوٹے کو بھی اس بات پر ابھار دیتی ہیں کہ نہیں چھوڑنا. یا مرحبا. تو بچے بھی ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں، بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ روزے رکھیں اور نفلی روزے بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت پانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے روزے رکھنا. اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے خالد بھائی سے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پہلے جو ہے وہ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں خالد بھائی، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ نوافل جیسے نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، تو اس کے جو 2 نوافل ہیں، بالخصوص اینڈ کے جو 2 نفل ہیں، اسی طرح آپ دیکھیے کہ عشاء کی نماز ہے، اس کے جو نوافل ہیں، تو نوافل کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے یہ چھوڑنے کے لیے نہیں آیا. کیا بات، یعنی اس پوائنٹ پر جو ہے نا میں چاہ رہا ہوں کہ بات ہونی چاہیے. ہم رضا بھائی بھی اس پہ اپنا حصہ ملائیے گا. خالد بھائی کہ یہ نفل جو ہے نا یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ اس کی جو ایک شرعی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عبادت اس لیے ہے تاکہ کیا کر لی جائے. بالکل بالکل. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اوور ٹائم پر روکا جائے تاکہ ہماری زندگی اور آسان ہو جائے. سیلری ملے گی تو اس سے ضروریات تو پوری ہوں گی، لیکن اوور ٹائم بھی مل جائے تاکہ سہولیات کی طرف بھی بندہ آ جائے. کہا کہ جو بندے کی ڈیوٹی ہے اس سے اس کو روٹی ملتی ہے، لیکن جو اوور ٹائم ہوتا ہے اس سے وہ روٹی میں مزید بیوٹی آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے. لوگ اس طرح سے مثالیں پیش کرتے ہیں. تو جب بندہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے تو عبادت میں ہی اس کا کرم ہے کہ اس نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اور ایک چیز تو فرض ہے کہ یہ تو تم نے کرنی ہی ہے، پھر تمہارا میری طرف ذوق کتنا ہے، میری طرف شوق کتنا ہے، میری طرف رغبت کتنی ہے، اس کو رب العالمین جل وعلا جب ملاحظہ کرتا ہے کہ بندہ نوافل جو چھوڑ سکتا ہے، اگر یہ نہ پڑھے تو میں اس سے پوچھوں گا نہیں، لیکن پھر بھی یہ میری جانب سے توجہ حاصل کرنے کے لیے، میری جانب سے خاص انعام حاصل کرنے کے لیے میرے در سے فوراً بھاگنا نہیں چاہتا، اٹھنا نہیں چاہتا، بلکہ میرے سامنے جھکا رہنا چاہتا ہے. تو اس کو تو اگر عام حالات میں بھی دیکھ لیا جائے کہ کوئی
नौकर अपने सेठ के पास जो मुकर्ररा वक्त है उससे ज्यादा टाइम देता है तो उसे मंजूर नजर बना लिया जाता है, उसे महबूब बना लिया जाता है, उसे प्यारा बना लिया जाता है। बल्कि कहा जाता है कि क्योंकि ये रुक रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, तो ये इसकी लॉयलिटी है, ये वफादार है, ये ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, इसको कोई माली मनफियत से गर्ज नहीं है, ये अपना समझ कर काम कर रहा है, ये यूं समझे कि इसके दिल में जगह बनी हुई है, इसलिए ये बंदा इस तरह से आ रहा है। एक आम इदारा यूं बंदे पर इनाम करता है, एक आम इदारे का सेठ यूं इनाम करता है, तो सोचिए कि जो रब्बुल आलमीन है वो किस कदर इनाम करेगा जब बंदा रब को इसलिए कि मेरे मालिक मेरे फराइज क्या हक़ बंदगी तो अदा ही नहीं हुआ, बल्कि कहने वाले तो यहाँ तक कह गए जिनको नवाफिल का शौक और रग़बत रही ना, हज़रत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात मिलती है। और ऊपर जाइए तो हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहज़ादी कौनैन है, उनसे भी ये बात मिलती है। इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं कि मेरी वालिदा रात के आखिरी हिस्से में ये कहा करती कि मेरे मौला मुझे ऐसी रातें इनायत फरमा कि तेरी बंदी जी भर के तेरे सामने सजदा रेज रह सके, जी भर के तेरी इबादत कर सके, इतनी तवील रातें अता फरमा। हमें तो यहाँ परेशानी ये है कि वक्त ही नहीं गुजरता। और जो आपने बात की कि जोहर की नमाज के साथ 2 नफिल हैं, मगरिब के साथ 2 नफिल हैं, ईशा के साथ नवाफिल हैं, वहाँ तो इससे बढ़कर बात है कि सारी रात इबादत में गुजारने का जी चाहता है। ये जी अगर इस तरफ माइल हो जाए ना कि मैं रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की बारगाह में झुका रहूं, तो ये बंदा मोमिन की कामयाबी है। और जो इस तरह झुका रहेगा तो फिर उससे शैतान उसके फर्ज से गाफिल नहीं कर सकेगा। लेकिन बंदा अगर यूं हो कि ये कौन सा जरूरी है, ये कौन सा जरूरी है, ये कौन सा जरूरी है, तो ये पहला बार होता है और उसके बाद ये होता है एक ही बार तो छूटा है। अभी इतना थोड़ी, लोगों की तो पूरी जिंदगी गुजर गई, उन्होंने इबादत नहीं की, तुमने तो सिर्फ इस साल कोताही की है। ये वो वार होता है जिसको हम मीठे जहर से ताबीर कर सकते हैं। अगरचे ये मीठा नहीं है लेकिन इसको स्लो पॉइजन कहा जाए। आहिस्ता आहिस्ता बंदे को उसके काम से दूर किया जा रहा होता है, उसकी रग़बत से, उसकी इबादत से। अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान जो एक मोहब्बत का ताल्लुक है, उस मोहब्बत के ताल्लुक को कमज़ोर किया जा रहा होता है और शैतान वार करता है कि बस यही तो छोड़ा है, बस यही तो छोड़ा है। आप देखिए अहलुल्लाह न सिर्फ इबादत और नफली इबादत अपनाने, बल्कि जो चीज़ें रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की बारगाह में झुकने से रुकावट बनती थी ना सलमान भाई, उनको भी छोड़ रहे होते थे। आप सूफिया का मनहज देखिए तो बड़ा बुनियादी कलाम आपको ये मिलेगा कि कम सोया जाए, कम बोला जाए, कम खाया जाए। इस सारी कमी के पीछे क्या है कि इनमें कम, ये सारे जो फायदे हैं, ज्यादा सोएगा तो अपने आप को राहत मिलेगी, ज्यादा बोलेगा तो बड़ी वाहवाह होगी, और ज्यादा खाएगा तो अच्छे अंदाज से पेट भर जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों में कमी करके बंदा ये वक्त कहाँ लेकर जाना चाहता है, क्या करना चाहता है? कम बोलेगा तो क्या करेगा? अल्लाह अकबर। कम खाएगा तो क्या करेगा? कम सोएगा तो क्या करेगा? हर चीज में जहां अपनी जात का ताल्लुक है और एक अपनी नफ्स की लज्जत का ताल्लुक है, वहां कमी करके अपने नफ्स पर यूं भारी बोझ डालकर जिस तरफ झुका जा रहा है ना, वो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस बंदे पर इसलिए खास करम फरमाता है कि ये बंदा ख्वाहिशें अपनी पूरी करने के लिए नहीं जी रहा, बल्कि मैंने इसे पैदा किया है मेरे हक को मानने के लिए, मेरी रिजा हासिल करने के लिए, ये अपनी ख्वाहिशात को भी तर्क कर रहा है। फिर जो मोहब्बत की नजर होती है बंदे पर, इसीलिए तो फरमाया गया ना कि फराइज के बाद सबसे जल्दी जो कुर्ब देने वाली चीज है वो नफली इबादत है। वो ये जो जोहर के बाद और ईशा के बाद वाली। अब माजरत में आपकी बात काट दी मैंने, अरबी आपको हदीस शरीफ की इबारत में सुनाऊं जो हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस कुदसी वाला, फरमाया मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अल्लाह अकबर। वो क्या ज़ौक़ वाली बात है ना, हत्ता उहिब्बहु, हत्ता कि मैं उसे अपना
प्यारा बना लेता हूँ। और ईमान वाले के लिए तो इरशाद ये फरमाया गया है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हाँ। अब मुझे मतलब हम ये खुद ये सोचे कि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का तकाजा क्या है, नवाफिल की कसरत करना या फराइज से भी गफलत करना? यकीनन तकाजा तो यह है कि फिर बंदा नवाफिल की तरफ आए, रब्बुल आलमीन की रिज़ा की तरफ आए, उसकी बारगाह से मिलने वाले इनाम की तरफ आए। जब बंदा इसको देखेगा कि मेरा रब मुझे अपना महबूब बनाएगा, मुझे अपना प्यारा बनाएगा। आप ये देखिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही तो हमारे लिए रोल मॉडल है ना। क्या वजह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने औकात कार को तकसीम फरमाते हैं और उस तकसीम में भी जो हिस्सा आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपने आराम का है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक अदा करना, दूसरा घर वालों के हुकूक अदा करना, फिर अपने हुकूक और अपने जिस्म को राहत देना, वो सारी चीज़ें अदा कर रहे हैं। फ़राइज़ वहाँ पूरे हो रहे हैं, तबलीग अहकाम रिसालत है वो वहाँ पूरी हो रही है, लोगों की जो मसाइल सुनना है, उनके जवाबात देना, उनकी हाजत बरारी करना है, ये अपनी जगह पूरा हो रहा है। फिर जो अपने आराम का वक्त है ना, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बल्कि घर वालों के साथ जो वक्त गुजारने का आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, रिवायतों में है इसकी भी हुजूर ने तकसीम फरमाई हुई। इसकी भी 3 किस्में थी और उसमें से भी जो वक्त खास अपने लिए होता था ना, अल्लाह के नबी खातमुन नबीयीन मकामे महबूबियत पर इनसे बढ़कर और कौन है जो फाइज है। लेकिन इसके बावजूद जो आराम का वक्त है उसे छोड़कर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नवाफिल अदा फरमा रहे हैं। और रब्बुल आलमीन कैसा करम फरमा रहा है कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविल कुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपनी रात के क़याम को थोड़ा कर लीजिए, आधी रात या उससे भी कम। ये रब्बुल आलमीन का अपने महबूब को दिया हुआ एक मोहब्बत भरा इख्तियार है कि आप ये चाहते हैं कि आप मेरी बारगाह में खड़े रहें और मुझे भी ये बड़ा पसंद है। लेकिन प्यारे महबूब, आपके आराम को भी एक हैसियत है और उसका भी एक स्टेटस है। आप इस रात के क़याम को कम कर लीजिए कि आपके पाँव ही मुतवर्रिम हो जाते हैं। लेकिन रात के क़याम में कमी करके लज्जत आपकी कम होनी है और वो जो सुरूर है आपका, वो आपको रब की इबादत में ज्यादा मिलता है। इसलिए इरशाद फरमाया निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि। आप चाहे तो कम कर दे, लेकिन आपको पसंद ये है कि आप इबादत में ज्यादती करें, तो आप चाहें तो ज्यादा ही करें। हमारी तरफ से इस हुक्म में आपको बांधा नहीं जा रहा कि आपने कम ही करना है। यहाँ पर भी मामले को आपकी रग़बत पर छोड़ दिया गया। आप चाहें तो कम कर लीजिए, आप चाहें तो बढ़ा लीजिए। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदाज जो इख्तियार फरमाते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर, तो वो ये होता है कि फरमाते हैं क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मेरा रब तो मुझ पर इतना इनाम फरमा रहा है, इतना करम फरमा रहा है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं और आप भी जरा अपने आप को तो देखें कि कौन सा करम है, कौन सा एहसान है जो हमारा रब हम पर नहीं फरमा रहा। लेकिन क्या हम भी हक के बंदगी की किसी भी कैटेगरी पर फॉल करते, कहीं भी खड़े हैं, या हम एक दुनियावी नफ़े के पीछे अपनी आखिरत को, अपने रब की रिज़ा को, इसको छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो जो नवाफिल है, खासकर नमाज के साथ वाले नवाफिल, ये तो बंदे के लिए पहला स्टेप है। फिर जितना लज्जत महसूस करता चला जाए, ये आगे बढ़ता चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला में ज़ौक़ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो नवाफिल ये पढ़ने के लिए हैं, छोड़ने के लिए नहीं है। ये जहन बनाना चाहिए। शैतान एक और तरह से वार करता है, यार ये कोई फर्द वाजिब थोड़ी है। ये भी एक बात होती है, ये कोई फर्द वाजिब थोड़ी है। फर्द वाजिब नहीं है तो क्या मतलब है इसका, इसको छोड़ दे। इस पर कुछ इरशाद फरमाएं। जी बिल्कुल इसी तरह है। ये एक बड़ा सख्त वार होता है शैतान का। इब्तदा यहीं से करता है, फर्ज वाजिब नहीं है और ये छोड़ दे इसको, फिर यहीं से ऊपर की तरफ आता है, वाजिबात और फ़राइज़ को भी छोड़ने की तरफ ले जाता है बंदे को। कि बोला सैयदी मेरे सुन्नत दान बरकातुहुल आलिया का बड़ा खूबसूरत जुमला है। आप फरमाया करते थे क्या मुस्तहब ये काबिल तर्क अमल है, यानी नवाफिल नफिल मुस्तहब चीज़ें जो हैं, क्या ये इसलिए हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं, बल्कि ये इसलिए हैं कि इन पर अमल किया जाए और इन्हें अपनाया जाए। फिर
یہ جو نوافل ہوتے ہیں جنہیں خاص طور پر فرائض کے ساتھ رکھا گیا ہے، جوڑا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ فرائض وہ عبادتیں ہیں جو بندے پر لازم ہے، فرض ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کی آن ڈیوٹی جو اس کے اوپر لازم ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی پابندی ہے. لیکن اسی کے فوراً بعد، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، انسان کام کرتا ہے، کام کے بعد فوراً اوور ٹائم لگاتا ہے، اور یہ جو ساتھ اوور ٹائم ہوتا ہے یہ اسے بڑا فائدہ دے دیتا ہے، بہت زیادہ فائدہ دے دیتا ہے. پھر یہی اس کے ماہانہ سیلری وغیرہ کے اندر اسے فائدہ دیتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. یہاں یومیہ اعتبار سے ہے، اور ہر نماز میں جن جن نمازوں میں رکھا گیا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مالک عطا فرما رہا ہے. بلکہ خاص طور پر عشاء کے بعد والے نوافل جو وطر کے بعد آتے ہیں، اس کے بارے میں تو ایسا کمال کا علماء نے فرمان بیان کیا، کہا کہ عشاء کے بعد، وطر کے بعد جو نوافل ہیں اس کی پابندی کرو، خاص کثرت کے ساتھ ان کا اہتمام کرو. کیونکہ یہ وہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ پایا، تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ پایا، اسے قیام اللیل کا وہ حصہ نہ مل سکا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ان نوافل کو اس کا قیام اللیل بنا دے گا. ان نوافل کو اس کے لیے تہجد میں شمار کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رات کے وقت میں اٹھ کر کے عبادت کرنا، اس کی بھی تو فضیلت بیان کی گئی ہے. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جی بالکل. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قولی طور پر بھی اور خاص طور پر آپ نے اپنے عمل سے بھی اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ رات کا جو عمل ہے، اور بلکہ اکابر صوفیہ اور ہمارے بزرگان دین سے یہ جملے ملتے ہیں، الہی اب سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، میں تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوں. یہ خاص وہ وقت ہوتا ہے کہ سارے بادشاہ اپنے دروازے بند کر کے خوابوں میں چلے گئے، اپنے بستر پر چلے گئے. لیکن مالک تو حی قیوم ہے، تجھے موت نہیں آتی، تو سوتا نہیں، تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. میں تیرا بندہ، چونکہ تیرا بندہ ہوں، تو میرا بادشاہ، تو میرا مالک ہے، الہی اب میں تیرے دربار میں حاضر ہوں جب کوئی نہیں دیکھ رہا. لوگ درباریوں کے سامنے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، مالک میں اکیلا تیرے دربار میں آیا ہوں. اس طرح کے خوبصورت جملے ملتے ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، جی تم پر لازم ہے کہ رات کا قیام کرو. فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی خصلت ہے، نیک لوگوں کی عادت ہے کہ رات کا قیام جو ہوتا ہے، اور یہ پچھلے امتوں کے اندر بھی اور ہماری امت میں بھی بڑے بڑے اکابر جید، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر نیچے تک ائمہ اربعہ تک، خود سیدی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی یہ کہ وہ پوری رات قیام کرنا. ساتھ والے نے کہنا ہے کہ آج ان کی چھت پر وہ ستون نظر نہیں آتا جو روز آتا تھا. کہاں ہے وہ؟ کیا تھا؟ قیام اللیل تو تھا. وہ رات کو کھڑے ہو کر کھڑے کھڑے رب کا کلام پڑھتے پڑھتے اس کی یاد میں محو ہو جانا تھا. وہ اس لذت کو پانا تھا کہ جسے پانے کے بعد کوئی عبادت چھوڑ نہیں پاتا. وہ لذت تھی کہ جس میں ایسے ساکت کھڑے ہوتے کہ ساتھ والے بچے بھی یہ شمار کرتے کہ شاید ستون ہے ان کی چھت پر. پھر استفسار پر ساتھ والے والد بتاتے کہ یہ کوئی ستون نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے امام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو راتوں کو کھڑے قیام کرتے تھے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ صالحین کا تم سے پہلے عادت وطیرہ عمل طرز رہا ہے، اسے اپناؤ، یہ تم پر لازم ہے. سبحان اللہ. اور یہاں یہ ایک اور بات بھی ہے، ترمذی شریف کی روایت جس کی طرف اس کا اقتباس لیا احمد رضا بھائی نے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے. کیا کرنا؟ رات کو نوافل ادا کرنا، رات کو نوافل ادا کرنا، قیام اللیل کرنا. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات کا قیام ہے یہ تمہارے لیے برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے. ہمارا بھی تو کوئی ایسا انداز ہو کہ ہم بھی قیام اللیل بھی کریں، فرائض کی پابندی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے حوالے سے بھی ہمارا ذوق اور شوق ہونا چاہیے. ذوق اور شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے فضائل برکتیں سنیں گے تو ذوق پیدا ہوگا. بالکل جی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. رب العالمین جل وعلا نے نیکوں کے طور طریقے بیان کیے ہیں اور ان پر ہونے والے انعام کو بیان فرمایا ہے. ارشاد ہے کہ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہے، یعنی آخرت میں جو ان کا معاملہ ہوگا
تو ان المتقین فی جنات و عیون، باغ اور ان باغوں میں چشمے. فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، کیسے ہیں کہ اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے ہیں. اور انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ عطائیں ان کی طرف رخ اس لیے کیے ہوئے ہیں، رب العالمین ان پر نوازشات اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. ان کی نیکیاں کیا تھی؟ ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، ان کی شان یہ تھی کہ وہ پچھلی رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، یہاں مغفرت طلب کیا کرتے تھے. اور یہ وہ انداز ہے، بڑے پیارے جملے احمد رضا بھائی نے ارشاد فرمائے کہ بادشاہوں کے دربار بند ہے، اب بندہ رب العالمین جل وعلا کے دربار میں ایسے حاضری دے رہا ہے کہ میرے مالک میں بھی اب کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو رہا، صرف تیرے ہی دربار میں اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے والذین یبیتون لربہم، ان کی راتیں بھی ان کے رب کے لیے گزرتی ہیں. اور رب کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا سجدا و قیاما، وہ سجدے کی حالت میں اپنی رات کو گزارنے والے ہیں، وہ قیام کی حالت میں اپنی رات کو گزارنے والے ہیں. اس لذت کو جو بندہ جس نے آج تک محسوس نہیں کیا، اللہ اسے بھی محسوس کرنے کی سعادت عطا فرمائے. تھوڑا سا بستر کو چھوڑنا پڑے گا، تھوڑی سی بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اسے عبادت کا لطف عطا فرماتا ہے. صوفیہ نے اس جملے کو بیان فرمایا کہ عبادت کی لذت ترک خواہش میں ہے، اور اس کی جو ماخذ بیان کیا نا، وہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ جس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے، کہ جن کو دیکھنے کا رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اگر اس سے اپنی نظر کو پھیر لے تو اللہ رب العالمین اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. نوافل پڑھے جائے یہ بھی بہت بہترین کام ہے، لیکن نوافل کی لذت، قرب الہی کی خواہش اور اس کی چاہت بندے کے دل میں پیدا تب ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوتا ہے. ارشاد ہوا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر رب العالمین جل وعلا نے جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تو اور رب العالمین جل وعلا کرم والے گھر میں تمہیں داخل فرمائے گا. اب اگر بندہ رب العالمین سے ان انعاموں کو چاہتا ہے، اس گھر کو چاہتا ہے، تو پھر ان لوگوں کی پیچھے چلنا پڑے گا، ان لوگوں کے طریقہ کار کو اپنانا پڑے گا جن کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں. وہ بستر پر پڑے ہیں تو پڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ رب کے خیال سے پھر اٹھ جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جنت کی لالچ میں، اس کے انعام کی لالچ میں. پھر جب بندہ اس انداز کو اپنا رہا ہوتا ہے تو رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا شراٹے دار می اس بندے پر برستا ہے، اور رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے اس بندے کو ایسا مالا مال کرتا ہے کہ پھر بندہ کو ساری دنیا کی نعمتیں دے کر بھی کھینچا جائے نہ بارگاہ الہی سے تو وہ کہتا ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. جس کو رب العالمین جل وعلا کی عبادت کا ذوق نصیب ہو گیا اور اس کی محبت کا لطف اس کے طبیعت میں سرایت کر گیا، پھر وہ دنیا کی لذتوں کو لات مارتا ہے اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں تکیہ لگا کے رکھنا اور اسی کی بارگاہ میں چاہے وہ جس حال میں رکھے، سجدے میں پڑا ہے تو کبھی سجدہ ہی اتنا طویل ہو رہا ہے، کبھی قیام ہے تو پھر قیام سے تلاوت ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا، کبھی سجدے میں ہے تو سر اٹھانے کا دل نہیں کر رہا. یہ لذتیں خاص ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو رب العالمین کے لیے
اپنی خواہشات کو ترک کرنا بھی جانتے ہوں اور سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ سے تعلق جوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ الترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا دینے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور پھر بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بلا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بندے نے بخشش کو پانا ہے، مغفرت کو پانا ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ نوافل ادا کرنا بھی ہے، رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنا بھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے۔ عبادت کا ذوق اگر دل میں آئے گا اور یہ بندہ اس پر عمل پیرا ہو جائے گا تو پھر اس کی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں، علم ہے نا، علم یہ انسان کو 3 طرح سے ملتا ہے۔ اسباب العلم ثلاثۃ، شرح عقائد جنہوں نے پڑھی ہے وہ بھی اس سے محظوظ ہوں گے۔ علم کے اسباب جو ہے وہ 3 ہیں۔ ایک ہے خبر صادق، سچی خبر، اس سے بھی بندے کو کیا ہوتا ہے، علم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے اعلی مدرکہ، یعنی عقل صحیح، اور تیسرا ہے حواس خمسہ، جو ہمارے 5 سینسز ہیں، ان کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ اس میں حواس خمسہ میں ایک جو ہے وہ جو 5 سینسز ہیں ہمارے، اس میں ایک سینس ہے ذوق، جسے کہتے ہیں چکھنا۔ ذائقہ آنکھ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، کان سے بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا، چھونے سے بھی آپ ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے۔ ذائقہ محسوس کرنے کے لیے اسے چکھنا ہی پڑے گا۔ جو ذوق کا سینس ہے وہ وہیں سے نصیب ہوگا جب بندہ اس میں جو ہے وہ آئے گا۔ تو ہم جتنی ساری یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ترغیب دلانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کا ایسنس فیل کرنا ہے so you have to act upon، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں۔ منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور بات کے پیچھے یوں بولیے کہ کون سا ایک یوں بولیے کہ عنصر کار فرما ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی ایک لذت ہمیں جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، آپ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی جو ہے وہ عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ جو جنہوں نے محسوس کیا ہے انہوں نے پھر یہی کہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ پیسے ملیں تو ان کو ایک اچھا جو ہے وہ لگتا ہے، لیکن صلحاء کہہ گئے ہیں، بیان کر گئے ہیں، جیڑی لذت رومن اندر او وچ بیان نہ آوے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں جیڑی لذت رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دے میل مٹاوے۔ تو کیا ہوگا، بندہ جب اللہ رسول کی یاد میں جب روئے گا تو پھر اس کے دلوں کے میل کیا ہوں گے، یہ مٹتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں استوان ہنانا حضور کی یاد میں رو رہا ہے، یافور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہ بھی حضور کے فراق میں کیا ہے، رو رہا ہے۔ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں حضور کی یاد میں کیا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ یعنی یہ تو بہائیں اور ہم یہ انداز نہ اپنائیں۔ اللہ کو یاد کر کے ہمیں ہماری آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جائیں۔ نوافل پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، اور یوں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہم نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، یہ تیری توفیق سے اور تیری عطا سے یہ ہوا ہے، اور سچ بھی یہی ہے۔ اور یوں بندہ جب اپنی میں کو مٹا کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب کرتا ہے اور اپنے سر کو بھی جھکاتا ہے اور نوافل بھی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر انعام و اکرام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہے وہی اسے باہر آئے گا۔ بے شک ہم دنیا میں اگر کسی کے لیے کسی کی اٹینشن لینے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں
تو وہ ہماری طرف اگر اپنی اٹینشن کو جو ہے وہ مبذول کر بھی دے، اس کو لے بھی آئے ہماری طرف اپنی توجہ کو، تو وہ جو وہ دے سکتا ہے اس میں سے بھی کچھ ہی دے گا. لوگوں کا دینے کے حوالے سے میں حساب آپ کو بتاؤں تو لوگ جو ہے وہ کچھ ہی دیتے ہیں، کچھ کا بھی بہت کم ہی کچھ جو ہے وہ دیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر بے حساب عطا فرماتا ہے بندے کو، جو ہے وہ استغنا عطا فرما دیتا ہے. یہ شان استغنا یہ بڑی شے ہے. کبھی آپ اس کو جو ہے وہ غور فرمائیں کہ بندہ جو ہے اس کا دل کیا ہو جائے، بھر جائے. آپ نے دیکھا ہے بعض دعوتوں میں لوگ کھانا کیسے کھاتے ہیں، پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور کھا رہے ہیں، یعنی اتنا کھایا. بعض لوگ دعوتوں میں اتنا کھاتے ہیں کہ وہ بیچارے پھر اس کے بعد چورن کے لیے بھی جگہ نہیں بچتی، بھی چورن بھی کھا لیں. یہ ایک مبالغہ میں بات کر رہا ہوں. تو کیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھری. یہ جو دل کا لالچ ہے نا، یہ ختم نہیں ہو رہا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو اس کے دل کو ایک اطمینان عطا فرما دیتا ہے، اور جو دنیا کا لالچ ہے اللہ اس سے بندے کو بچا دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ان پاکیزہ بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما. آپ دیکھیں میں یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں تو مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی ایک جو ہے نا وہ مزہ آ رہا ہے. تو اگر بندہ اس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دے تو پھر اس پر دیکھیے کیسا کرم ہوگا. سبحان کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم لینے کے لیے سوالی بن کر، طلبگار بن کر، اللہ پاک کے فرما بردار بن کر آ جائیں. انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہے. اللہ مجھے بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ عبادت گزار بنائے. امیر سنت کا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس رجب شریف کے حوالے سے عبادت کا ذوق بنانے کے لیے. آئیے امیر سنت کیا بتا رہے ہیں سنتے ہیں. رجب شریف میں جو 7 روزے رکھے تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک روزہ رکھے تو اس کے لیے بھی مطلب فضیلت ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ پاک اسے اس نہر سے سیراب کرے گا. حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. دوبارہ لے کہ رجب شریف جو ہے نا، الحمدللہ میں تو اس کو رمضان شریف کا پھاٹک بولتا ہوں کہ رمضان کی یادیں بھرپور طریقے پر رجب کے آنے سے شروع ہے نا. رجب شریف آ رہا ہے تو الحمدللہ روزوں کی بہاریں، عبادتوں کی بہاریں. کہ رجب جو ہے یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان آبیاری کا مہینہ نے آنسوؤں سے اس کو سیراب کرے، اور شعبان ماہ درود و سلام بھی ہے. تو اور رمضان شریف کھیتی کاٹنے کا، فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں ماہ رمضان میں. تو یہ 3 مہینوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور یہ رجب تو حرمت والا مہینہ ہے، ماہ حرام. حرام مانے حرمت والا، عزت والا. یہ مہینہ بہت بابرکت، اور اتنا بابرکت ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی کسی دور میں زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کا احترام ہوتا تھا ان دنوں، کہ وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے اور لڑتے نہیں تھے. اس لیے رجب کا نام ایک نام ہے اسم، یعنی بہرا، کہ اس میں مطلب لڑائی جھگڑوں کی آوازیں نہیں ہوتی تھی. تو ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب غیر مسلم بھی ہتھیار ڈال دیں اور ہتھیار نہ چلائیں رجب میں، تو ایک مسلمان کم از کم اتنا دو کہ زبان نہ چلائے. یعنی زبان سے جو فالتو بڑبڑ ہوتی ہے وہ تو کم از کم رجب میں رک جائے. کتنا پیارا قول ہے بزرگ کا. کفن کی واپسی رسالہ ہے، اس میں رجب کے فضائل ہیں. تو اب عبادت پر کمر باندھ لینی ہے. ہمارے یہاں تو ویسے سردیاں چل رہی ہیں، ٹھنڈک کے روزے تو ویسے سردی میں تو آسان ہوتے ہیں، بڑے فضیلت والے روزے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عبادت میں ریاضت میں، عبادت میں ریاضت میں، تلاوت میں
رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ آمین 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 آمین۔ کال لیتے ہیں۔ محمد سلیم رضا تاریخ کی سلمان بھائی، ماشاء اللہ جو آج آپ نے موضوع کا انتخاب فرمایا ہے نفلی عبادات کے حوالے سے، اکثر یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے وہ فرض عبادات کے ساتھ نفلی عبادات کو جو ترجیح دیتا ہے اور اس پر استقامت بھی پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ میں یہ عرض گزار ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ بتا دیجیے کہ بندے کو کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے یا ایسا کوئی وظیفہ ہو یا ایسا کوئی ماحول میسر آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ روزانہ نماز کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات ہاتھ یعنی اسے استقامت بھی یعنی میسر آ جائے اور اس طرح رہنے اس کا مائل ہوتا رہے۔ اس طریقے کا کچھ مدد پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ وظیفہ جو ہے نا، لفظ وظیفہ ہمارے معاشرے میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی ورد پڑھنے کے لیے، اور اگر آپ اس وظیفے کے لفظ کو ڈکشنری میں اگر اس کو دیکھیں تو یہ وظیفہ بمعنی ذمہ داری بھی جو ہے وہ آتا ہے، یہ وظیفہ بمعنی فریضہ بھی آتا ہے، فریضہ بمعنی ذمہ داری کرنے کا کام جو اس پر لازم کیا گیا ہے، ایک جو اس نے کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ کاموں کے لیے جو ہے کچھ پڑھنا ہوتا ہے اور کچھ کاموں کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے پانی اگر پینا ہے تو میں اگر وظیفہ پڑھوں کوئی تو اس سے یہ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پیاس کی شدت کو کیا کر دے، کم کر دے یا ختم کر دے، لیکن اگر پانی پینا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اللہ کریم نے ہی نظام رکھا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گلاس اٹھانا ہے اور اس میں پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، اس کو پینا ہے۔ یہ نظام بھی کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ کام جو ہے وہ کرنے کے بھی ہیں کہ یہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے قدم بڑھانا ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں مواقع اور اپارچونٹی جو ہے وہ دے رہا ہے، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اجتماعات ہوتے ہیں، شہری اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اسلامی بھائی نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جدول اس کا شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد سنت و بھرا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، پھر سورہ ملک ہوتی ہے، پھر صلاۃ التوبہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے ہیں، پھر جو ہے وہ تہجد پڑھتے ہیں، پھر سحری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر صدائے مدینہ لگاتے ہیں، پھر نماز فجر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد صدائے مدینہ لگاتے ہیں، یعنی لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں، اور پھر نماز فجر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، اور یوں اشراق و چاشت کے ساتھ اس کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے۔ آج کل رسول روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ کام کیا ہیں، کرنے کے ہیں، ٹو ایکٹ اپون، جس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا۔ لیس للانسان الا ما سعى، کوشش کرنے کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ہمیں تھوڑی پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تو دعا بندہ کرے اللہ کریم سے، یہ سب سے آسان کام ہے، ہر تالے کی چابی ہے کیا؟ دعا۔ تو بندہ دعا بھی اللہ سے مانگ کر رہے، اللہ مجھے عبادت کا ذوق عطا فرما۔ تو وظیفہ پڑھنے کے اعتبار سے یا زبان کے حوالے سے یہ ہو گیا کہ بندہ دعا مانگتا رہے۔ دعا کے لیے بھی زبان کی ضرورت نہیں ہے، دل سے بھی اگر آئے گی تو مقبول ہو جائے گی، الفاظ نہ بھی ہوں یعنی دل سے ہے تو بھی وہ مقبول ہو جائے گی۔ تو اور کچھ کام کیا ہیں، ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی کیا ہے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ نماز میں نے پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھا رہوں اور نماز بھی کیا ہو جائے، وہ بھی ادا ہو جائے، بندہ کچھ کرے بھی نہ رکوع کرے، نہ سجدہ کرے، نہ جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہے، نہ ہی جناب علی قاعدہ اخیرہ کرے، اور نماز جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا بس نماز ہو گئی ہے۔ مکے مدینے میں جی بعض ہوتے ہیں نا، مکے مدینے میں نماز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مکے مدینے میں نماز کہاں پڑھتے ہیں جی؟ مکے مدینے میں پڑھتے ہیں، بیٹھے کہاں ہیں؟ بیٹھے یہاں، کھانا کہاں کھا رہے ہیں؟ کھانا یہاں کھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تو بچنا چاہیے، ڈھونگی لوگوں سے۔ تو کچھ کام جو میں جس پوائنٹ پر تھا وہ یہ تھا کہ کچھ کاموں کے لیے کوشش کرنے کا ہمیں کیا ہے، ہمیں حکم ہے۔ جیسے مریض ہے، شفا کون دے گا؟ اللہ۔ بھائی اللہ شفا دینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، کون کہتے نہیں دیتا شفا؟ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ لیکن اس مرض کو دور کرنے کے لیے دوائی بھی کس نے بنائی ہے؟
اللہ الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم، یہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ تو دوائی استعمال کرنے کا کیا ہے، علاج کروانے کا کیا ہے، حکم بھی ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن خود کو مصیبت سے بچانے کے لیے یہ بھی کس نے رہنمائی کی ہے، گائیڈنس دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش مت کرو، ایسی جگہ پر جو ہے نا وہ مت جائیں جہاں آپ کو پتہ ہے میری زندگی کیا ہو جائے گی، خطرے میں آ جائے گی، یا یہاں مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، تو وہاں سے بندہ کیا کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ زندگی کو، جان کو نقصان ہو رہا ہے تو وہاں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے۔ بعض لوگ یوں آتے ہیں جی کوشش بھی پھر یہ کیوں کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر بھئی کوشش جو کر رہے ہیں، علاج جو کروا رہے ہیں، یہ سارے کام جو کر رہے ہیں یہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ کوشش کرنے کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نہیں دیا ہے، یہ بھی اللہ پاک نے ہی فرمایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کوشش کرنے کا ہی حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو کچھ کاموں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، قدم بڑھانا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ ہو جائیں گے تو یہ کوشش کیا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھری اجتماع میں رات گزارتے ہیں، تو رات کو جیسے سنت و بھری اجتماع کے بعد یوں بولیے کہ ہلکے لگتے ہیں سیکھنے سکھانے کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے صلاۃ توبہ ادا کرتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، خوش نصیب اسلامی بھائی ماشاءاللہ، اور یوں ایک جدول ہوتا ہے سارا اللہ کی رحمت سے۔ تو یوں دینی ماحول سے اٹیچ ہوں گے تو انشاءاللہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو بزرگان دین کی کتابیں اس حوالے سے پڑھیں، احیاء العلوم پڑھیں، منہاج العابدین پڑھیں، زندگی کو اچھے انداز میں عبادت سے بھرپور گزارنے کے لیے بہت کچھ اس میں لکھا گیا ہے، اور اگر عمل کی طرف آئیں تو انتہائی خلاصے کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہی کتابوں میں موجود کانٹینٹ کو، ان پر عمل کیسے کرنا ہے، 72 نیک اعمال کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ وہ ایک 72 نیک اعمال کا رسالہ، مختصر سے رسالہ ہے، ہمارے پاس ہوگا، اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے کیا لکھا ہے، اس کو فل کریں۔ جو عمل رہ گیا نیت کریں کہ کل نہیں رہے گا، آئندہ نہیں رہے گا، اب میں اس پر عمل کروں گا، تو یوں انشاءاللہ نیکیوں پر استقامت بھی ملے گی، اور یہ ماحول آپ کے ہاتھ میں ہوگا، رسالے کی صورت میں اپلیکیشن جو یوز کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ 72 گھنٹے 72 نیک اعمال ہیں اور دن کے ڈبل 12 گھنٹے، بندہ اس کے مطابق اگر گزارنے والا ہو جائے گا، محسوس کرے گا کہ زندگی نیکیوں بھری گزر رہی ہے، اور پھر جو کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی تو اس پر ندامت کا اور ان سے توبہ کا بھی ذہن بنتا رہے گا۔ مرحبا جی، کال لیتے ہیں۔ میرا نام عبید رضا اختاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ سنا دے، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا برچا گیا ہے اب، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ آئیے سنیے۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے، جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے، رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ کلام بھی آپ نے سنا ماشاء اللہ الکریم، اور یہ ساری باتیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول بتا رہا ہے، مدنی چینل گھر پہ آ کے بتا رہا ہے، اور اسی لیے بتا رہا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں، اس کے فرما بردار
بندے بن کر اپنے اعمال کو بھی، جو ہمارے معاملات ہیں ان کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھال کر کے زندگی گزارنے والے بنے. آمین. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. ڈاکٹر معین اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ سے فرمائش کرنی ہے، ہم تو آپ بہت اچھی پڑھتے ہیں. رحمت زادہ یا الہی ہر دم وقدہ تیرا، یہ ایک قطرہ بخشی میں نے کم بن جائے میرا. تو یہ مجھے سلمان بھائی کی آواز میں سنی ہے. بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. آباد رہیں، خوش رہیں. جی. محمد بشیر اتاری ہرنولی تحصیل پپلا ضلع میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے تے اسا بڑا شوق نال ویکھتے ہیں سلسلہ. اج دا موضوع بھی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. نعت خان اسلام بن عرض کرساں کہ یہ اللہ کلام سنا دیں، ہم غریبوں کو در تمہارا مل گیا. جزاک اللہ خیرہ. آسیوں کو در تمہارا مل گیا. سبحان اللہ. یہ میاں والے لگتا ہے خالد بھائی یہ ہرنولی بھی میں گیا ہوں، یہ یاد پڑ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ذہن میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. اب یا تو یہاں گیا ہوں یا اس کے قریب کہیں گیا ہوں. یعنی ہرنولی گزرا ہے، مشام سے کہیں نہ کہیں گزرا ہے، کہیں نہ کہیں سے گزرا ہے. ایسی بات ہے. چل آگے چلتے ہیں. جی. شبان بھائی میرا نام احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. امام السنت کا بڑا پیارا کلام ہے. مرحبا. یہ ہیں جی، میسج بھی شامل کرتا ہوں. قسمت میری چمکائیے آقا، یہ کلام سنائیں. بہاولپور سے میسج ہے، صبح طیبہ میں ہوئی یہ کلام سنائیں. اور آگے چلتے ہیں جی. کلام ان کو سننا ہے. وحید عمر بھائی ہیں اور یہ کوئی ان کو پنجابی میں جو ہے نا کلام سننا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اشفاق بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنائیں. اللہ کا مہینہ، اس کا آپ کو کچھ اشعار سنا دیں گے اس کے. اللہ برکت دے آپ کو. یہ ہیں جی، رجب کا مہینہ مبارک ہو. جزاک اللہ خیرہ. آگے چلتے ہیں جی. اٹک سے میسج ہے، امیر سنت کی منقبت ان کو سننی ہے. ٹھیک ہے جی. اسلامی بہن ہیں گجرانوالہ سے اور اشفاق بھائی کا ان کو کلام سننا ہے. اللہ کا مہینہ یہ پلے ہو گیا پروگرام میں. آگے چلتے ہیں جی. جڑا والا سے ہیں، ان کو کلام سننا ہے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. کال بھی لیتے ہیں جی. عمر دراز اتاری ضلع شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام بہت ماشاءاللہ پیارا ہے. مجھے ایک کلام سنا دیجئے. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آمین. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. مرحبا جی. کون؟ محمد ریاض عرض کر رہا ہوں حضور خان کا ڈوگرا ضلع شیخوپورہ سے. نعت سنا دیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. یا مرحبا. ماشاء اللہ. میسج ہے جناب علی رمیز بھائی کا خانپور شہر سے اور کہہ رہے ہیں کلام سنائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. خانپور قبلہ حاجی اسلم صاحب رکن مرکزی میں سے شورا نگران پنجاب، آپ کا جو ہے وہ یہ شہر ہے. اور میرا تعلق بھی خانپور سے ہی. اچھا، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. ضلع رحیم یار خان ہے. جی ہاں. خانپور کے قریب ایک علاقہ ہے ججا عباسیاں. جی جی. آپ کا تعلق ویسے کون سے شہر سے ہے؟ شہر سے. خانپور شہر سے. خانپور شہر سے. ججا عباسیاں یہ تو خالد بھائی مضافات میں ہے. جی. اور خانپور میں ایک صنعت ہے، کھوئے کا کام بہت ہے خانپور کے اندر. کھویا بناتے جو ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا. اچھا، کھویا بھی بناتے ہیں اور پھر ڈیری کا کام وہاں، مطلب اس کی مختلف جو ہے نا وہ یوں بولیے اس کے فریزز ہیں ڈیری کے کام کے. کھویا بنتا ہے اور کھویا بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اصلی کھویا اگر مل جائے بندے کو تو وہ پھر سوچ سمجھ کے ہی کھانا چاہیے. بعض لوگوں کو ہوتا ہے شوق جو ہے وہ کھانے پینے کا، تو یاد رکھیں کہ جو چیز یوں بولیے کہ اوریجنل ہوتی ہے یا خالص ہوتی ہے، تو وہ لوگ کہ جن کو ملاوٹ والی چیزیں کھانے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ خالص چیز بعض اوقات پھر کیا کر دیتی ہے، وہ پرابلم بھی کر دیتی ہے. تو مجھے یہ کیوں یاد ہے؟ مجھے یہ اس لیے یاد ہے کہ یہ خانپور میں جب جو ہے وہ میں گیا ہوں، خانپور میں ایک سے زیادہ دفعہ گیا ہوں. تو جب یہ ہم نے چولستان کی ریکارڈنگ کرنی تھی تو بھی ہمارا پہلا ڈیسٹینیشن خانپور ہی تھا. حاجی اسلم صاحب کے جو ہے وہ ان کے سائے میں ہم نے سفر کیا الحمدللہ، ان کی معیت میں ان کے ساتھ.
سرپرستی میں. تو دعوت اسلامی کا زبردست جامعۃ المدینہ ہے, بہت بڑا فیضان مدینہ ہے ماشاء اللہ الکریم. اور خالد بھائی اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ المدینہ آن لائن بھی وہاں اس وقت جو ہے وہ یہ بن رہا, فیضان آن لائن اکیڈمی یہ بھی وہاں بن رہی تھی. ہم نے وہاں سے لائیو بھی کیا تھا, اگر آپ کو جو ہے وہ یاد ہو. اور جب ہم نے بتایا کہ اس پہ اتنا خرچ آئے گا تو ایک اسنائی بھائی ہاتھوں ہاتھ وہ رقم لے کر کے وہ آ بھی گئے تھے ماشاء اللہ. تو یہ خانپور میں جب ہم گئے تو وہاں اس کے مضافات میں جب ہم گئے تو ادھر جو ہے وہ کسی نے کھویا جو ہے وہ پیش کیا. تو وہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے کیا کیا, وہ اس نے کہا بھائی خالص کھویا جو ہے نا مل گیا ہے. سبحان اللہ. وہ ایکسٹرا آرڈنری کیا کر لیا, اس کو کھا لیا اس کو. اللہ. اور جب انہوں نے کھایا پھر اس کے بعد جو ان کا معاملہ بنا وہ پھر کیا کھویا کیا پایا. جی کیا کھویا کیا کھویا کیا پایا, بس پھر یہی جو ہے وہ رہ گیا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو چیزیں ہوں تو وہ لمیٹڈ ہی ہونی چاہیے, یہ اپنا ذہن بننے کو بنا کے رکھنا چاہیے. کسی اور علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں کا فوڈ ہے تو وہ بھی آپ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ اتنا ہی لیں جتنی کیا ہے ایک مناسب مقدار ہے. تو اس میں کیا رہے گی انشاءاللہ بچت کا پہلو واضح رہے گا. آپ خالد بھائی کبھی سفر کریں نا ادھر یہاں بلوچستان کا اور یہ خیبر پختونخوا کا, تو یہاں گوشت آپ کو کھانے کو ملے گا. اور خالد بھائی مسالے دار گوشت نہیں ہوگا لیکن ایسا زبردست گوشت ہوگا, شوربے والا سالن ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا جو ہے نا وہ دل خوش ہو جاتا ہے, ایسا زبردست ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کوئی سن 1900 کیا تھا یہ 97 میں کھایا تھا ایک جگہ. یہ دال بدین کے مضافات میں ہم جو ہے وہ گئے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ, میں گیا تھا. یہ مدنی قافلے میں اس وقت یہ سفر نہیں تھا اس میں. وہاں خالد بھائی انہوں نے کیا کیا, جانور انہوں نے یوں ہی جو ہے پکڑا, ان کی کافی ساری بکریاں تھیں, انہوں نے ایک جناب بکرا وہاں پر جو ہے وہ ذبح کیا اور نظر نہیں کیا, انہوں نے جو ہے وہ ذبح کیا. بھارت تو اپنے لیے بھی وہ لوگ بناتے ہی ہیں, تو ہمارے لیے بھی ہم بھی گئے ہوئے تھے تو ہمیں بھی کھانے کو ملا. وہ گوشت کا ذائقہ نا ابھی وہ اور اس کی شکل ابھی میرے ذہن میں جو ہے وہ آ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں یعنی کتنا وہ آپ ذوق اس کے مزے کا اندازہ لگائیں کیسا ہوگا کہ مجھے ابھی بھی کیا ہے وہ یاد آ رہا ہے. یہ کم از کم 26 سال پرانی بات ہے. دیکھ لیں آپ 97 بتایا نا آپ نے. ہاں جی 96 ہوگا. اللہ. اور روٹیاں خالد بھائی اور جو ہے آرگینک آٹے کی تندور میں بنی ہوئی زبردست گرما گرم روٹیاں, اور سالن جو تھا وہ سٹیل کا برتن تھا, سٹیل کا تھا یا سلور کا تھا, اب یہ مجھے تھوڑا شاید سلور کا تھا, وہ ایک خاص قسم کا وہ تھا, اس کے اندر وہ جو تھا اور جو مزہ آیا اسے کھانے کا. اللہ نصیب کرے. کاش کہ مجھے ویسا بنانا آتا ہوتا تو میں آپ کو بنا کے کھلاتا. مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نیت ہے میری. بلکہ خالد بھائی آپ نے تو میرا بنا ہوا کھانا غالباً بالکل کھایا ہے, بالکل کھایا ہے الحمدللہ. اور بلوچستان میں غالباً کھایا. جی بلوچستان میں کھایا. سبحان اللہ. قلات میں تھے ہم. ہاں جی ہاں جی. خالد بھائی دوسری جگہ مدنی قافلے میں تھے, میں دوسری جگہ پہ تھا, اور کافی یہاں فاصلہ بھی تھا. 12 ماہ کا سفر تھا یہ. نہیں 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر تھا. اچھا ماشاءاللہ. یہ پھر میں نے جب کھانا پکایا تو پھر میں نے کہا بھائی وہاں پر خالد بھائی عدنان بھائی قافلے میں بھیجنا چاہیے. اللہ اللہ. مدنی قافلے میں بنا سفر کرے تو انشاءاللہ الکریم سنتیں سیکھنے کو ملیں گی, علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا, اور مختلف جگہیں بھی دیکھنے کو ملیں گی, اور ملٹی ٹاسکنگ سا کام ہے مدنی قافلے میں سفر. تو آپ بالکل مدنی قافلے میں سفر کریں 3 دن. ہم نے بھی جدول انشاءاللہ الکریم یہ اس میں رکھنا ہے, جنوری میں ہم بھی سفر کریں گے 3 دن مدنی قافلے میں. آپ بھی سفر فرمائیں انشاءاللہ, بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. آگے چلتے ہیں, کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد منیب الرحمان ہے, میں ضلع بہاڑی سے بات کر رہا ہوں. مجھے کلام سننا ہے مدنی مدینے والے. مرحبا ماشاءاللہ. جی میرا نام عبد المنان ہے اور میں آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. مرحبا ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد سلیم ہے, تو کلام سنا دے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. ٹھیک ہے, کچھ کلام سنائیں حسان بھائی. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ
پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی بو مایۂ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بو مایۂ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب چھپ گیا چاند نائی
تو سجدہ کرتا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا آقا کیا خوب تھا کہ حاضر در ہوتا میں آقا کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آنکھ سما جائیے آقا آنکھوں میں میری آنکھ سما جائیے آقا اور بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا
مدینہ ہو عنایت عطا پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت ویرانہ دل لا کے بسا جائیے آقا ویرانہ دل لا کے بسا جائیے یا مرحبا ماشاءاللہ. آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کو اگر دیکھیں اور ان کی عبادت کو اگر دیکھیں تو ذرا سماعت فرمائیں. جی احمد رضا بھائی. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو دیکھ کر لیا تھا اور بڑا خاص فیض پایا تھا. عبادتوں میں، ریاضتوں میں، عمل میں، قول میں، فعل میں، ہر طرح نبی پاک علیہ السلام کو کی ذات طیبہ کو ملاحظہ رکھتے ہوئے اسے اپناتے تھے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک کے اندر آپ کا جو گھر مبارک تھا اسی کے ساتھ آپ نے صحن میں ایک جگہ خاص کی ہوئی تھی جہاں آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے، عبادت کرتے، نماز پڑھتے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ آ کر وہاں رک کر آپ کی گریہ بازاری کو دیکھ کر حیرت کرتے اور کئی اس وجہ سے قبول اسلام کر چکے تھے. یعنی اسلام میں داخل ہو چکے فقط دیکھ کر ہی. اتنا گریہ، اتنی عبادت، اتنی تلاوت، کیوں؟ کس کے لیے؟ ان کا انداز اتنا پیارا. اسی طرح ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے صحابی رسول کا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی خبر گیری رکھتے تھے اپنے عمال کے بارے میں اور دیگر جتنے بھی آپ کے امور سلطنت میں آتے تھے علاقے. ایک مرتبہ آپ نے حمص کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں اس بات کا آپ نے استفسار کیا کہ یہاں کے فقراء اور مساکین کے ناموں کو میری طرف بھیجا جائے تاکہ ان کے لیے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، گزر معاش کا اہتمام ہو. تو جب وہاں سے فہرست آئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ دیکھا فہرست میں سر فہرست سب سے اوپر جس ہستی کا، جس شخص کا نام لکھا تھا وہ کوئی اور نہیں، حمص کے گورنر حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. بڑی حیرت ہوئی کہ انہیں تو ہم بقدر کفایت بلکہ اس سے بھی زیادہ وظیفہ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان محتاجوں میں، ان فقراء مساکین میں سر فہرست ہیں. تو حمص سے آنے والے لوگوں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں جب بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اگرچہ انہیں آپ دیتے ہیں بقدر کفایت وظیفہ لیکن یہ کیا کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے باقی سارا صدقہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات تو کوئی نہیں، لیکن اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان سے کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ کیا ہے؟ تو کہا 4 شکوے، 4 شکایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ہمارے گورنر دن نکلنے کے بعد کچھ دیر بعد ہمارے پاس آتے ہیں، صبح سے فوراً نہیں آ جاتے. دوسری شکایت کیا ہے؟ کہ ایک شکایت یہ ہے ہمیں کہ یہ دن میں تو ملتے ہیں ہم سے، ہماری خبرگیری کرتے ہیں، ہمارے معاملات کو حل کرتے ہیں لیکن رات کو وقت نہیں دیتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی یہ اچانک سے گر جاتے ہیں اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، غش کھا کے گر جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کیوں ہوتا ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان 4 باتوں کا استفسار کیا اور پوچھا کہ کیوں لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ میں صبح دیر سے آتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہے، مجھے پہلے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، گھر کے کام کر کے معاملات سپرد کر کے درست کر کے پھر اس کے بعد میں لوگوں کی طرف آتا ہوں. یہ کہتے ہیں میں رات کو نہیں سنتا کسی کی بات، تو اس لیے نہیں سنتا میں نے دن ان لوگوں کے لیے رکھا ہے، راتیں اپنے رب کے لیے رکھی، راتوں میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی خاطر راتوں کو گزارتا ہوں، رات کو میں ان کے پاس نہیں آتا. یہ کہتے ہیں کہ میں مہینے میں ایک دن ان کے پاس نہیں آتا، تو اس وجہ سے نہیں آتا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی لباس ہے، مہینے میں ایک بار اسے دھونا ہوتا ہے اور جب اسے دھونا ہوتا ہے تو میں گھر میں رہتا ہوں، کچھ اور پہن کر نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے ایک دن میں غیر حاضر رہتا ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں غش کھا کے گر جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی دی جا رہی تھی. اس وقت میں غیر مسلم تھا،
میری آنکھوں کے سامنے جو ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے اور جس طرح انہیں شہید کیا گیا تھا، مجھے جیسے ہی یاد آ جاتا ہے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اور اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں اس وقت مسلمان ہوتا اور میں اس وقت ان کے لیے کھڑا ہوتا اور ان کے لیے ان کا تحفظ کرتا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار رونے لگے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جمع کر کے کہا کرتے تھے کہ بتاؤ ذرا تمہاری آرزویں کیا ہیں، تمہاری خواہشیں کیا ہیں؟ تو صحابہ تھے، کوئی کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک لشکر ہو جسے لے کر میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کروں۔ کوئی کہنے لگے میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہو راہ خدا میں خرچ کرتا ہی جاؤں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری خواہش، میری آرزو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی سعید بن عامر جیسا ہو جسے میں مسلمانوں کا والی بناؤں۔ پھر رونے لگے، اتنا روئے کہ پھر بات نہیں ہو سکی، اور پھر یہی کہتے تھے رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ کیسی کمال کی مطلب سیرت کہ اتنی زیادہ ذمہ داری ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا ہم کہ وقت نہیں نکل سکتا، فرض بس ادا ہو جائے کسی طرح، نفل کے لیے کیسے وقت نکالیں، فرض کا نکلا وقت بہت ہے، اتنی زیادہ ذمہ داریاں، گھر میں خادم نہیں، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، پورے گورنر ہے ایک بڑے علاقے کے، سب کو دیکھنا ہے، خبر گیریاں ہیں، ہر ایک کے معاملات کا جائزہ لینا ہے، لیکن اتنا وقت پھر بھی نکلتا ہے کہ قیام اللیل میں کھڑے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اسی کی خاطر راتوں کو گزار رہے ہیں۔ تو اگر یہ بہانہ ہو کہ جی وقت نہیں نکلتا، پابندیاں، مصروفیات، ضروریات بہت ہیں، تو اس کا جواب یہاں مل جاتا ہے۔ ان سے زیادہ مصروف کون؟ گورنر ہوں وقت کے تو مصروفیت بہت ہوتی ہے، وجہ وہی ہے کہ لذت، ذوق پہلے پانا ہے، پھر وہ ذوق مل گیا تو خود بخود لت لگ جانی ہے، خود بخود عادت بن جانی ہے، تو یہ مل جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور یہ باتیں جب سنیں گے اور ان کو پڑھیں گے اور عبادت کی کیا برکات ہیں یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اپنا بھی ذہن بنے گا، ذوق بھی ملے گا انشاءاللہ۔ امیر سنت کی کتاب ہے فیضان نماز، زبردست کتاب ہے فیضان نماز، اس کا جو ہے آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عبادت کرنے کا ایک ذوق اور شوق آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نفلی عبادات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام و کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت بے مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ فکر امت میرا تو روتے رہے، آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہاجبی، تم پہ قربان جاؤں میرے مہاجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب
اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے